صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین اکرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا المبشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار خوشخبری سنانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے اور مسجد میں داخل ہوئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو دو حلقوں میں منقسم بیٹھے دیکھا۔ ایک حلقہ کے لوگ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور اللہ سے دعا مانگ رہے تھے، جبکہ دوسرے حلقہ کے لوگ تعلیم و تعلم میں مصروف تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ دونوں نیکی کا کام سر انجام دے رہے ہیں۔ ایک حلقہ والے قرآن پڑھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، خدا اگر چاہے تو انہیں عطا کرے، اگر چاہے تو عطا نہ کرے۔ دوسرے حلقہ والے لوگ تعلیم و تعلم میں مشغول ہیں اور میں بھی معلم بنا کر مبعوث کیا گیا ہوں۔ یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ بیٹھ گئے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک لوگ تمہارے تابع ہیں اور وہ تمہارے پاس زمین کے اطراف و اکناف سے فقہ حاصل کرنے کے لیے آئیں گے، لہذا جب وہ تمہارے پاس آئیں تو ان کے بارے میں نے جو بھلائی کرنے کی وصیت کی ہے اسے قبول کرنا۔ ناظرین کرام، آج ہم ایک ایسے عظیم فقیہ کے تذکار پاک کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جن کے تلامذہ ان کے شاگردوں میں بہت بہت بڑی ہستیاں شامل ہیں۔ ان کے شاگردوں میں امام شافعی ہیں، امام ابو حفص کبیر ہیں جو امام بخاری کے بھی استاد تھے، یعنی یوں کہہ لیں کہ امام بخاری کے یہ دادا استاد بنتی ہے شخصیت، اور امام ابن معین جو رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیات جو ہیں وہ ان کے شاگردوں میں شامل تھیں۔ اور شاگرد تو اپنے اساتذہ پر ہمیشہ فخر کرتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسے شاگرد تھے جن پر ان کے اساتذہ کو فخر تھا، اور اساتذہ بھی ان کے جو تھے وہ کتنی بڑی بڑی ہستیاں تھیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، اماموں کے امام مالک رحمۃ اللہ عظیم عاشق رسول، امام ابو یوسف، امام سفیان ثوری اور امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستیاں جو ہیں وہ ان کے اساتذہ میں شامل ہیں، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ ان پہ فخر کیا کرتے تھے، اور ان کی زبان کی فصاحت و بلاغت دیکھ کر امام شافعی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے بعض اوقات یوں لگتا ہے کہ قرآن جو ہے امام محمد کی جو زبان ہے اس میں نازل ہوا ہے۔ یہ وہ ہستی تھی، ایک ہفتہ کے اندر قرآن حکیم حفظ کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بلا کا حفظہ دیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ جو حسن کی ساری خوبیاں ہیں، وہ جمالیاتی ثروتیں اللہ تعالیٰ نے بے پائیں عطا کی تھی، یہاں تک کہ غیر مسلم بعض جو تھے وہ اس وجہ سے مسلمان ہو گئے کہ ان کے چہرے کے انوار دیکھ کے انہوں نے کہا یہ چھوٹا محمد ہے، اگر یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام جو ہے اس کے چہرے پہ اتنے انوار ہیں تو ان کا عالم کیا ہوگا۔ وہ مجھے یاد آگئے نجم سبزواری کے جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور اور آپ کا وہ تو ایک حسن عالم تاب تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس کی نسبت عشقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کا تعلق بنتا ہے، اور جو لوگ درود پاک پڑھتے ہیں، آپ آج بھی دیکھ لیں تجربہ کر کے کہ جو آدمی درود پاک کثرت سے پڑھتا ہے اس کے چہرے پہ اللہ تعالیٰ انوار نازل فرما دیتے ہیں، اس کا چہرہ بھی نوری بن جاتا ہے۔ بے شمار اس کی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ ناظرین کرام، یہ وہ ہستی تھی
جن کے پاس لوگ جو تھے عرب و عجم کے علم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے، اور جویائے علم کوفہ سے، بصرہ سے، شام سے، ہرات سے، رے سے، حلب سے، بخارا سے، یعنی اقصائے عالم سے لوگ جو تھے وہ ان سے اکتساب فیض، اکتساب علم کرنے کے لیے آتے تھے۔ اور بعض امام شافعی فرماتے تھے فقہ کے علوم میں یہ امام مالک سے بھی بڑے ہیں، اس معاملے میں یہ ان کا خاص شعبہ تھا۔ پھر ان کو موقع ملا، چیف جسٹس ان کو بنا دیا گیا، تو یہ بنتے نہیں تھے، بے شمار دفعہ انہوں نے انکار کیا، لیکن آخر ان کے استاذ نے ان کو مجبور کیا، امام ابو یوسف نے، اور انہوں نے وہ عہدہ قبول کیا۔ لیکن پھر اس عہدے کے ساتھ جو انصاف کیا، اس کے تقاضے، اس کے انصاف کے تقاضے جب پورے کیے تو خلیفہ وقت کو پسند نہیں آئے، پھر قید و بند کی صعوبتیں بھی اپنے استاذ محترم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی طرح قید و بند کی صعوبتیں بھی انہوں نے برداشت کی۔ آج ہم امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ کی فقہی خدمات جو ہیں، آپ کی علمی عظمتیں، رفتیں، آپ کا حسن و جمال، اور آپ کی کتاب جو ہے موطا امام محمد، جو بڑی مشہور حدیث کی کتاب ہے، اس سب پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ آج گفتگو ہیں 3 اسکالر۔ علامہ محمد احمد برکاتی، کئی کتابوں کے مصنف، آپ ان سے واقف ہیں۔ ان کے ساتھ علامہ محمد ظہیر بٹ شیخ الحدیث ہیں، میرے مہمان بنتے رہتے ہیں۔ اور ملتان سے مجھے خطیب اعظم علامہ محمد فاروق خان سعیدی نے جوائن کیا ہے۔ آج ہم نے سعیدی صاحب سے ایک بزرگ، جب ہمارا سیکنڈ سیگمنٹ ہوگا، دوسرا حصہ، اس میں سلطان عبدالحکیم رحمۃ اللہ علیہ، یہ قادری سلسلہ قادریہ کے بہت عظیم شخصیت تھی، جن کے نام پہ عبدالحکیم ایک چھوٹا سا جو ٹاؤن یا شہر ہے خانیوال کا، اس کے بارے میں بھی آج ان سے ہم گفتگو کریں گے۔ میں ابتدا کر رہا ہوں علامہ محمد احمد برکاتی سے۔ جی برکاتی صاحب، امام محمد کیا حسین آدمی تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جس کے لیے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کا دین حنیف، اس کے اندر آپ کے اپنے فرامین عالیہ اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات، ان سے مسائل کا استخراج اور استنباط کرنا یہ ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہے، اگرچہ وہ اہل زبان ہی کیوں نہ ہوں۔ اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ مسجد کوفہ میں تشریف لائے تو دیکھا کہ ایک نوجوان جو ہے ممبر پہ کھڑا ہو کے بیان کر رہا ہے، تو آپ نے اس کو پہلے یہ بات پوچھی، اس کا بیان روک کر، کہ کیا تمہیں قرآن پاک کے ناسخ و منسوخ کا علم ہے؟ اس نے کہا نہیں، تو فرمایا چلو نیچے اترو، تمہیں بیان کرنے کا حق نہیں ہے۔ یہ ایک اسلام کا معیار ہے۔ صرف یہ کافی نہیں ہے کہ یہ عربی میں ہے اور ہم عربی زبان والے ہیں لہٰذا تمام حقوق ہمیں حاصل ہو گئے۔ ایسی ہی جو شخصیات ہیں جنہوں نے نہ صرف اپنے دور میں بلکہ آنے والی صدیوں کے لیے اپنے اثرات چھوڑے اور لوگوں کو دین کی تفہیم آسان کر کے دی، یقیناً وہ لوگ قابل ستائش اور قابل احترام اور رہتی دنیا تک وہ محسن اعظم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ انہی جو انتہائی اولو العزم شخصیات ہیں ان میں سے ایک ہستی حضرت سیدنا امام محمد بن حسن بن عبداللہ شیبانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ وہ عظیم المرتبت ہستی ہیں کہ جس دور کے اندر تبع تابعین کی کثرت تھی، تابعین بھی اگرچہ موجود تھے لیکن تبع تابعین کی بہت زیادہ کثرت تھی، آپ کو بھی تبع تابعی ہونے کا شرف حاصل ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت 132 ہجری کے اندر ہوئی، تو اس وقت آپ کو واس شہر کے اندر ولادت ہوئی آپ کی، وہاں سے آپ کے والدین شفٹ ہو کر کوفہ کے اندر آ گئے، اور کوفہ اس دور میں علم کا بہت بڑا مرکز بن چکا تھا، اور اس کی ابتدا حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ رکھ چکے تھے، اور پوری دنیا میں فقہ کی جو سب سے زیادہ اور آسان جو تفہیم ہے اس کو فراہم کرنے کے لیے یہاں پر اولو العزم ائمہ اکرام موجود تھے، جن میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ، امام ابو یوسف اور دیگر ائمہ قابل ذکر ہیں۔ تو یہاں پر امام محمد جو ہیں ان کا آپ غازی صاحب یہ لیول چیک کریں کہ جب وہ امام اعظم کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں تو اس وقت بھی اتنا بڑا سوال لے کر حاضر ہوئے ہیں جو عام طور پر اس وقت بھی پڑھے لکھے لوگوں کی سمجھ میں آنے والا نہیں ہے۔ آپ نے یہ سوال امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ سے عرض کیا، آپ عرض کرنے لگے کہ حضور اگر ایک بچہ وہ سویا نابالغ تھا، جب اٹھا تو وہ بلوغت کی عمر کو پہنچ چکا تھا،
تو رات جب سویا تھا اس نے نماز عشاء پڑھی تھی، اب جب بلوغت ہوئی ہے تو کیا وہ نماز عشاء دہرائے گا یا پہلی کافی رہے گی؟ تو امام صاحب نے فرمایا کہ پہلی نو بلوغت کی عمر میں تھی، فرضیت اس کی اصل اب بلوغت کے بعد شروع ہوئی ہے، اور اس نے وہ عشاء کی نماز کا وقت پا لیا ہے، لہٰذا اب اس کو وہ نماز پڑھنا پڑے گی۔ یہ بات جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمائی، امام محمد وہاں سے اٹھے اور ایک کونے میں جا کر نماز عشاء قضاءً ادا کرنے لگے۔ تو اب یہ سوال اتنا بڑا کرنا اور اس عمر کے حصے کے اندر اتنی دین کی سمجھ بوجھ ہونا، تو پھر اتنے بڑے ہیرے کو مزید تراش کر، مزید اس کو خوبصورتی دے کر، مرصع کر کے پیش کرنا، یہ بھی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ جیسی ہی شخصیات کے ہی شایان نشان تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ، اسی بات پہ پھر امام صاحب نے فرمایا کہ یہ رجل رشید ہوگا، آنے والے وقت میں یہ دنیا کے لیے ہدایت کا سامان فراہم کرے گا۔ تو امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ انتہائی خوبصورت تھے، تو اس کے بعد پھر ان کا میلان بنا کہ آپ کی خدمت میں آئے، عرض کی کہ مجھے آپ کچھ پڑھا دیں۔ تو امام صاحب چونکہ یہ سمجھتے تھے کہ دنیا کی جو رعنائی ہے اس کے اندر کوئی بھی آدمی کہیں بھی بہک سکتا ہے اور اس کو بہکایا جا سکتا ہے، تو اس لیے آپ نے لوگوں کو ان سے بچانے کے لیے کہ کوئی کسی آزمائش کا شکار نہ ہو جائے، امام محمد سے کہا کہ آپ جائیں پہلے قرآن مجید حفظ کریں اور اس کے بعد آ جائیں، مطلب یہ کہ 2-3 سال لگ جائیں گے، اس کے بعد یہ آ جائیں گے۔ تو ایک ہفتے کے بعد دوبارہ امام محمد آپ کے پاس آ گئے، عرض کرنے لگے حضور مجھے سبق دیں۔ آپ نے کچھ ناراضگی میں فرمایا کہ میں نے تجھے پہلے کہا تھا قرآن مجید حفظ کر کے آؤ، تو پھر تم جلدی آ گئے، تو عرض کرنے لگے حضور 7 دنوں کے اندر حفظ تو کر کے آ گیا۔ یہ آپ کی ذہانت ہے۔ اور اس کے بعد جب آپ نے پھر 4 سال کا تلمذ امام اعظم ابو حنیفہ کے سامنے طے کیا، اور یہ اسی تلمذ کی ہی برکت تھی کہ جس نے اتنی ابتدائی عمر میں ہی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے وصال کے بعد امام محمد کو کوفہ سے مدینہ منورہ تک سفر پر مجبور کیا۔ اچھا جی بٹ صاحب، 20 برس کی عمر میں وہ جو مسند ہے فتاویٰ کی اس پہ جا کے بیٹھ گئے، کمال ہے ویسے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جناب غازی صاحب۔ آج کی ہماری ممدوح شخصیت بلا شبہ اسلام کی انتہائی ممتاز عالم، مفسر، محدث، بلند پایہ مجتہد اور زرخیز دماغ رکھنے والی ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جن پر پوری دنیا قیامت تک ناز کرتی رہے گی۔ امام محمد رحمہ اللہ کے تذکرہ سے قبل میں ایک حدیث پاک آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ کا ارشاد مبارک ہے، فقیہ واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد۔ میری امت کا ایک فقیہ شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہوگا۔ بلا شبہ امام محمد رحمہ اللہ انہی شخصیات میں سے ہیں کہ شیطان جن کے سائے سے بھی بھاگتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ پوری دنیا میں رائج 4 بڑے مکاتب فکر، ان کا امام محمد کے ساتھ اور امام محمد کا ان کے ساتھ بڑا گہرا رشتہ ہے۔ 4 فقہ اسکول آف تھاٹ جو ہیں ان کا امام محمد کے ساتھ، 4 اماموں نے ان کی تعریف کی ہے۔ 4 اماموں نے صرف تعریف ہی نہیں کی بلکہ استاد اور شاگرد کے تعلق سے اگر دیکھا جائے تو 2 بڑے امام جیسا کہ ابھی ذکر کیا گیا، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اور امام مالک رضی اللہ عنہ، دونوں آپ کے اساتذہ میں شمار ہوتے ہیں، اور دوسرے 2 بڑے امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ، وہ دونوں آپ کے شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں۔ امام شافعی آپ کے بلا واسطہ شاگرد ہیں اور امام احمد امام شافعی کے شاگرد ہونے کے ناطے سے گویا آپ کے پوتے شاگرد ہیں۔ تو اس لحاظ سے 4 مکاتب فکر کا امام محمد کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ لیکن آپ کی شخصیت کا جو نمایاں وصف ہے وہ فقہ حنفی کا فروغ ہے۔ اور قبل اس کے کہ میں اس پر کچھ باتیں عرض کروں، میں ایک فقہ کے حوالے سے بنیادی بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مغالطہ جو لوگوں کے ذہنوں میں پایا جاتا ہے یا پھیلا دیا جاتا ہے جان بوجھ کر کہ فقہ جو ہے یہ قرآن و سنت سے متصادم کوئی چیز ہے، قرآن و سنت الگ ہے اور فقہ کوئی الگ چیز ہے، امام کی رائے اور قیاس پر لوگ عمل کرتے ہیں، قرآن و سنت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہرگز یہ بات درست نہیں ہے۔ قرآن و سنت کے سمندر سے ہی موتی چن کر ان ائمہ مجتہدین نے امت کے سامنے رکھے ہیں، اور کوئی بھی مجتہد ایسا نہیں ہے کہ جس کو شارع ہونے کا یعنی شریعت وضع کرنے کا اختیار حاصل ہو، بلکہ ان ائمہ کرام کا کام یہ تھا کہ قرآن و سنت کے وہ احکامات جن تک لوگوں کی عقلوں کی رسائی نہیں تھی، ان پہ پردہ پڑا ہوا تھا، انہیں اپنی محنت سے، جفاکشی سے، اپنی ذہانت سے اور اپنے غور و فکر سے ان مسائل سے پردہ ہٹا کر قرآن پاک کا اور حدیث پاک کا جو حکم ہے اس کو انہوں نے ظاہر کیا ہے، انہوں نے ثابت نہیں کیا۔
اس کی 20 مثالیں قرآن و سنت سے پیش کی جا سکتی. لہٰذا فقہ حنفی جو ہے، جو کہ پوری دنیا کے اندر رائج ہے اور جس کے ماننے والے بہت زیادہ کثیر تعداد میں برصغیر پاک و ہند میں پائے جاتے ہیں، ان پر امام محمد رحمہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ آپ نے فقہ حنفی کے جو اصول ہیں، قوانین ہیں، ترتیب اور تدوین ساری، ان کی ترتیب اور تدوین اور ان کو ایک منظم شکل میں کتابوں کے انداز میں ان کے الگ الگ ابواب بنا کر ان کے عنوانات قائم کر کے ان مسائل کو بڑی تفصیل کے ساتھ آپ نے بیان فرمایا ہے. اور ان کی تمام تر جو تالیفات ہیں وہ اس بات کی بین گواہ ہیں کہ امام محمد رحمہ اللہ کو اللہ پاک نے بڑا زرخیز دماغ عطا فرمایا تھا. سبحان اللہ. امام محمد رحمہ اللہ آپ کی شخصیت کے حوالے سے آپ کا حافظہ تو ابھی آپ نے سماعت فرمایا کہ 7 دن کے قلیل عرصے میں آپ نے قرآن مجید حفظ کر لیا. اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جو خودداری کا وصف عطا فرمایا تھا، گرچہ آپ نے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے اصرار پر منصب قضا کو قبول تو فرمایا، لیکن اس منصب قضا کے قبول کرنے کے باوجود آپ کی خودداری، للہیت اور خشیت الہی کے جو آپ کے اوصاف ہیں ان میں کوئی کمی نہیں آئی. تاریخ دان لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ خلیفہ وقت آیا اور اس کے استقبال کے لیے سب لوگ کھڑے ہو گئے. امام محمد اپنی جگہ پر بدستور بیٹھے رہے. کچھ دیر کے بعد خلیفہ نے امام محمد کو طلب فرمایا تو آپ کے جو ساتھی تھے وہ پریشان ہو گئے کہ اب عتاب شاہی نازل ہوگا اور امام محمد کو یقیناً اس کی سزا دی جائے گی کہ آپ نے خلیفہ کا استقبال کیوں نہیں کیا. تھوڑی دیر کے بعد آپ اندر سے مسکراتے ہوئے باہر تشریف لائے تو لوگوں نے پوچھا حضرت آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ خلیفہ نے جب مجھ سے پوچھا کہ تم میرے استقبال کے لیے کیوں نہیں کھڑے ہوئے تو میں نے کہا خلیفہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے 2 گروہ بنائے ہیں لوگوں کے، ایک اہل خدمت ہیں اور ایک اہل علم ہیں، اور اللہ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے اہل علم میں رکھا ہے. اہل خدمت کا کام تو خلیفہ کا استقبال کرنا، آؤ بھگت کرنا اور اس کا پروٹوکول ہے، لیکن اہل علم کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ یہ کام کریں. اور پھر آپ نے ایک حدیث پاک سنائی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہوں، جس کی اپنی یہ خواہش ہے، تو اسے اپنا ٹھکانہ جہنم میں سمجھنا چاہیے. تو آپ کی یہ دینی حلقوں میں یہ جو حدیث پاک آپ نے بیان فرمائی ہے، جی یہ دینی حلقوں میں بیان کیا کریں زیادہ. نہیں غازی صاحب، اس میں 2 باتیں ہیں. ایک بات یہ ہے کہ لوگوں کا خود بخود استقبال کرنا، اور ایک ہے کسی شخص کے دل میں یہ خواہش ہونا کہ لوگ میرے لیے کھڑے ہوں، جو قابل مذموم چیز ہے. اس کو ڈیفینڈ کرنے کی بجائے بیان کیا کریں، اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. میں جا رہا ہوں، فاروق خان سعیدی صاحب ملتان انتظار میں ہیں. جی علامہ صاحب، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ. جی نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فقہ حنفی کے اہم ستون ہیں اور جن کو اصطلاح فقہ میں صاحبین کہا جاتا ہے، ان میں ایک امام ابو یوسف اور ایک امام محمد ہیں. جیسا کہ ہمارے ہم نشین ساتھیوں نے فرمایا ہے کہ آپ محرر المذاہب ہیں. آپ نے 1 لاکھ سے زیادہ مسائل کا استنباط کیا ہے. 4 سال کامل سیدنا امام ائمہ سراج الامہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر رہے، اکتساب علم کیا اور سفر و حضر میں ساتھ رہے، اور 3 سال امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام دار الہجرہ کی خدمت میں رہے اور ان سے علم حدیث حاصل کیا، اور 700 سے زیادہ احادیث کا سماع کیا. امام محمد بیک وقت مجتہد ہیں، فقیہ ہیں اور محدث ہیں، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جیسے امام کہ امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہما جیسے امام بھی ان کے مقلد کہلاتے ہیں. وہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں. ان کی والدہ سے امام محمد رحمت نے نکاح فرمایا. اپنے شعبے کو بھول گئے. وہ تو بلا کے خطیب بھی تھے، ادیب بھی تھے، خطیب بھی تھے، تو خطابت کی آپ نے بات ہی نہیں کی. جی اس میں میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت ان کی خطابت اور بلاغت تو یہ تھی کہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ قرآن امام محمد کی لغت میں نازل ہوا ہے. آپ نے
इल्म हदीस पर मुअत्ता इमाम मोहम्मद लिखी, किताबुल आसार लिखी, किताबुल हज लिखी, और इल्म फिक्र पर आपने मबसूत लिखी, और आपने अल जामिउल सगीर, अल जामिउल कबीर तसनीफ की है। और ये उम्मत मुस्लिमा पर इमाम मोहम्मद का बहुत बड़ा एहसान है कि आपने फ़िक़े हनफी की तरतीब व तदवीन में इमाम आज़म के बाद और इमाम अबू यूसुफ के बाद बहुत बड़ी खिदमात और कारनामा अंजाम दिया है। और यही वजह है कि आज भी इमाम मोहम्मद और इमाम अबू यूसुफ के फैसले फ़िक़े हनफी में असास और माखज़ की हैसियत रखते हैं। आप ये ज़रा अंदाज़ा फरमाइए कि आप रात के 3 हिस्से फरमाते थे, एक हिस्सा इबादत के लिए, एक हिस्सा मसाइल दिनिया के लिए, और एक हिस्सा सिर्फ आराम के लिए। एक शब आप इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के मेहमान हुए, तो इमाम शाफी ने अपने बच्चों से कह रखा था कि मेरे इमाम तशरीफ़ ला रहे हैं, मेरे उस्ताद, मेरे मुअल्लिम, मेरे आमूज़गार तशरीफ़ ला रहे हैं, उनका ख्याल करना। तो हुआ ये कि इमाम मोहम्मद ने उस रात ना नवाफिल पढ़े, ना कोई और इबादत की। पानी का लोटा जो भरा हुआ था वुज़ू के लिए वो वैसा रहा। तमाम रात आप जागते रहे, और सुबह आपने वुज़ू ताज़ा किए बगैर नमाज फजर अदा फरमाई। इमाम शाफी ने बड़े अदब से कहा, हुजूर मैंने आपका मामूल जो देखा तो मेरी तवक्कुआत के बरक्स था। फरमाया तुम इबादत करते रहे अपने लिए, और मैं उम्मत मुस्तफ़ा के लिए की खिदमत करता रहा, और मैंने सैकड़ों मसाइल का इस्तेमाल किया है आज की शब में, और मेरा वुज़ू खता नहीं हुआ। बहुत शुक्रिया जी बरकाती साहब। इल्मी काम आपका इतना वकी है। उस ज़माने में ना कंप्यूटर था, ना कोई वो स्टेनोग्राफर था। उस ज़माने में इतने लोगों को पढ़ाना कि इमाम शाफी कहते हैं कि जब वो दर्स देते थे तो सड़कें ब्लॉक हो जाती थी। एक तरफ ये आलिम है, फिर वो जो ज़रा कमज़ोर थे इल्म में उनको अलग टाइम देना, फिर ये तसनीफ़ व तालीम, ये कैसे ये असल में उनकी तरबियत पहले ये हो चुकी थी। ठीक, इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनकी तरबियत फरमा चुके थे, और इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह आपने तो खुसूसियत से तरबियत भी की और इनको इल्म भी दिया किस अंदाज में कि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह इधर इमाम अबू यूसुफ सबक पढ़ाया करते थे, और उसी टाइम पे एक और मकतब के अंदर इल्म हदीस का दर्स हुआ करता था। इमाम मोहम्मद उधर सबक सुनने जाते और जब वहाँ सबक पढ़ के वापस आते तो उस वक़्त इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह निस्फ से ज़ायद असबाग पढ़ा चुके होते। जब ये इधर आते तो इमाम अबू यूसुफ इनकी तरबियत भी कर रहे हैं और इल्म भी दे रहे हैं। आप वही जो लेक्चर हो चुका होता उसको रिपीट करते, सिर्फ इमाम मोहम्मद के लिए। इमाम अबू यूसुफ की शख्सियत कितनी बड़ी, और उसको रिपीट कर रहे हैं। और यही चीज़ आपके मुस्तकबिल में काम आई कि जितने लोग भी आते थे फिर आप उनके लिए ये ख्याल किया करते थे और उनकी रियायत करते थे। जो जिस चीज़ का मुस्तहिक होता था, वक्त की ताखीर और तकदीम का मसला नहीं होता था, आप उसको बहम पहुंचाते थे। मुअत्ता इमाम मोहम्मद की अभी बात हो रही थी, तो मुअत्ता इमाम मोहम्मद के अंदर अगर हम ये बात देखें तो जगह जगह पे हम ये देखते हैं कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने जो अहादीस पेश की हैं उनको आप बयान करते हैं, और अगर वो फ़िक़्ह हनफी की तायद में है तो आप उस पर कह देते हैं वबिही नाखुज़ु, इसी से हम भी ये मसला अखज़ करते हैं। और अगर नहीं होती तो आप उसके बाद उससे ज़्यादा बेहतर सनद के साथ एक और रिवायत पेश करते हैं जो इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु के मसलक की तायद में होती है। इसमें आप ये देखें कि ये नहीं करते कि पता है मुझे कि ये इमाम मालिक की रिवायत मेरे मसलक के खिलाफ है, मैं इसको दर्ज ही नहीं करता, जो मेरे मसलक की तायद में मैं उसको दर्ज करता हूँ। नहीं, बल्कि आप उसको भी, एक इल्मी दयानत है, उसको भी उसी तरह तहरीर फरमाते और उसके बाद जो है इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु की तायद में भी पेश करते। आपने इल्म की जो तरसील है उसके अंदर देखते हैं कि पहले तो आपको 30,000 दिरहम तरका के अंदर मिले, विरासत में मिले। आपकी जो अभी बात हुई कि जो जुबान है खिताबत की, आपने इशारा फरमाया, उसके अंदर यह कि इमाम मोहम्मद फरमाते कि उनमें से 15,000 दिरहम मैंने इल्म नहव, इल्म लुगत और उसके साथ इल्म शेर पर खर्च किए, और उस दौर में सबसे ज्यादा फसाहत व बलागत हासिल करने का जरिया इल्म शेर हुआ करता था। इस पे आपने 15,000 दिरहम खर्च किए, और कुरान और हदीस का इल्म हासिल करने के लिए आपने 15,000 दिरहम खर्च किए। और आपकी शख्सियत का सबसे रोशन पहलू यह है
کہ آپ کو قاضی بنانے کے لیے امام مالک جیسی شخصیت نے سفارش کی. ان کو فیوچر نظر آ رہا تھا امام محمد کیا ہیں, اور امام ابو یوسف نے اپنا زور اصرار بالتکرار کر کے آپ کو قاضی مقرر کروایا. اور اس میں پر لطف بات جو ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ امام محمد بیک وقت آپ فقیہ بھی تھے, محدث بھی تھے, مفسر بھی تھے, ہمہ جہت خوبیاں تھیں, لیکن اس کے باوجود یہ آج کی نسل کو سمجھنا چاہیے کہ شاگرد اتنا فائق ہو جائے, اتنے اعلیٰ درجہ پر ہو جائے تو اس کا کریکٹر کیا ہونا چاہیے. آپ چاہتے تو ایک الگ سے فقہ کی بنیاد رکھ سکتے تھے, لیکن آپ نے الگ بنیاد رکھنے کی بجائے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی فقہ کو ہی جاری کیا اور اپنے تمام علوم جو ہے اس فقہ کے اندر ہی سمو دیے. اپنے استاد صاحب کو بائی پاس کرتے ہوئے یا کم علم ثابت کرتے ہوئے چلنا یہ ہمارے اکابرین کا شیوا نہیں ہے, بلکہ ہمارے اکابرین کا یہی عمل ہے کہ اگر آپ کو اللہ نے صلاحیت دی ہے اپنے اساتذہ کا نام بلند کرنے کی کوشش کریں. صحیح. امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ, آپ نے وقت ضرورت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کا وصال ہو گیا تھا, والد محترم کا وصال تھا, تو اس کے بعد ان کو تقویت اور سپورٹ دینے کے لیے آپ نے امام شافعی کی والدہ محترمہ کے ساتھ نکاح بھی فرمایا, تاکہ جو آپ سپورٹ کرتے ہیں کوئی بندہ اس کو غلط رنگ نہ دے سکے. ان کو بیٹا سمجھتے ہوئے آپ نے ان کو سپورٹ کیا ہے. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو آپ نے کئی مرتبہ 1-1 لاکھ درہم جو ہے وہ پیش کیا ہے, تاکہ دین کا علم صرف یہ نہیں کہ آج کل یہ بھی تو ہے میرا شاگرد اور میں نہیں چاہتا کسی اور کے پاس چلا جائے, اگر میں پیر ہوں تو میں نہیں چاہتا میرا مرید کسی اور کے پاس چلا جائے, لیکن امام محمد نے امام شافعی کے لیے سارے راستے آسان کر دیے کہ جہاں سے تمہیں جو کچھ بھی الحکمت و دعالت المومن یہ تمہارا ہی گمشدہ خزانہ ہے, جس استاد سے ملتا ہے اسی سے. کالر ہے جی لائن پہ. علیکم. وعلیکم السلام جی. جی میاں صاحب. غازی صاحب 2 سوال ہیں میرے. جی فرمائیں. یہ ہے کہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو بالوں کو کالا کرتا ہے, قصاب لگاتا ہے, وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگ سکتا. اچھا, ایک اس کے متعلق روشنی ڈال دیں. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک خاتون اپنی عزت بچاتے ہوئے اگر اپنی جان خود لے لیتی ہے تو وہ خودکشی میں گنی جائے گی یا شہید ہوگی؟ ٹھیک ہے جی, ابھی پتہ کر لیتے. نیکسٹ جی. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی نذیر احمد گل صاحب, آپ سے بات کر کے بہت زیادہ خوشی محسوس ہو رہی ہے. مجھے بھی یقیناً راحت ہے. آپ فرمائیں سوال. جی میرا سوال یہ ہے کہ میں تقریباً 12-13 سال سے مجھے رات کو نیند نہیں آتی. میں نا سکون آور ٹیبلٹ یوز کرتا ہوں. ٹھیک ہے, میں سمجھ گیا. ابھی پوچھتے ہیں اس کا حل کیا ہے. جی نیکسٹ جی. جی شاہد بھائی. کیا حال ہے جناب, کیسے مزاج؟ اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے. یہ عرض کرنا تھا آپ نے کہ کل کتنی کتب تحریر فرمائی؟ اچھا جی ٹھیک ہے, ابھی پوچھتے ہیں. ناظرین کرام بہت مختصر وقفہ درود پاک سنتے پڑھتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصحبه وبارك وسلم. ویلکم بیک ناظرین کرام. جی علامہ صاحب مشکل سا سوال آ گیا ہے برکاتی صاحب آپ کے کھاتے میں, یہ بالوں کو سیاہ کرنا. جی اس میں مشروط طور پر اجازت ہے, اور ویسے جو محققین ہیں ان کے درمیان اس پہ کچھ اختلاف بھی ہے.
اور کچھ روایات ایسی ہیں جو اس کی حرمت کی طرف دلالت کرتی ہیں اور کچھ روایات ایسی ہیں جو رخصت بھی دیتی ہیں. مثلا ایک مجاہد کے لیے اجازت ہے یا ایک ایسا خامد ہے جو ایجڈ ہو لیکن اس کا نکاح وغیرہ کسی نوجوان کے ساتھ ہے تو اس کو بھی یہ مشروط اجازت ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا امام حسین پاک اور ان شخصیات سے یہ چیزیں ثابت بھی ہیں. اور آڈینس میں سے کوئی یہ نہ کہہ دے کہ یہ صرف مجاہدین کے لیے. حضرت عثمان غنی اس دور میں جہاد نہیں کرتے رہے جس دور میں وہ لگاتے رہے. حضرت امام حسین پاک جب جہاد کرتے تھے والد محترم کے ساتھ، تقریباً آپ کی 32-33 برس عمر تھی، اس وقت آپ کو لگانے کی حاجت نہیں تھی، تو اس کے بعد آپ نے لگایا. تو یہ سلسلہ. اچھا جی، آپ ذرا اس پہ فرما دیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک عورت ہے وہ اپنی عزت بچانے کی خاطر جو ہے وہ خودکشی کر لیتی ہے، کیا وہ خودکشی ہوگی، حرام ہوگا؟ جس طرح جب امرتسر جل رہا تھا، آپ کو ذہن میں آ گیا ہوگا سارا نقشہ. آپ بھی تو اوریجنلی امرتسر سے ہیں نا، آپ کے اجداد. تو وہ اس وقت خواتین جو تھی انہوں نے بچانے کے لیے عزت ایک کنویں میں چھلانگ لگا دی، دریا میں. جی غازی صاحب، حدیث پاک کا مفہوم ہے جس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ جو شخص اپنی جان، اپنے مال اور اپنی عزت کی حفاظت کے لیے لڑتا ہے اور لڑتے ہوئے وہ اللہ کی راہ میں جان دے دیتا ہے تو وہ اس کے لیے ایک طرح کی شہادت کا رتبہ. بہت اچھے، آپ نے بڑا اچھا مسئلہ بیان کیا. دیکھیں نا 1965 کی جو وار تھی اس میں ہمارے جو فوجی جوان تھے، اتنی بڑی ٹینکوں کی لڑائی دنیا کی سب سے بڑی ہوئی ہے. اتنا ٹینک 5000 ٹینک لے کے انڈیا والے آئے تو انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے تو وہ ملک کی حفاظت کی. تو اس لیے بعض تو لوگ جو ہیں ان کو نہیں یہ سمجھ ہوتی، وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ، اس کو بھی خودکشی کہہ دیتے ہیں، ان کو نہیں سمجھ ہوتی. اللہ تعالیٰ سمجھ دے. جی نیند نہیں آتی. جی نیند کے لیے غازی صاحب یا سلاموں کا وظیفہ اگر وہ رات کو سونے سے پہلے کر لیں تو انشاءاللہ العزیز اس کی برکت سے ان کو پرسکون نیند آنا شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور درود پاک بھی درود پاک اول و آخر پڑھ لیں. ٹھیک ہے جی. آپ کی طرف ہی آ رہا ہوں. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ. امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے انہوں نے پوچھا تھا کہ ان کی کتابیں کتنی ہیں. تو آپ کی مشہور جو کتابیں ہیں 6 جو مسائل ظاہر الروایہ پر مشتمل ہیں، یعنی ایسے مسائل جن میں امام اعظم ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ ان کا اتفاق ہے یا کسی ایک کا قول ہے، تو وہ 6 کتابیں ہیں. ان کو ظاہر الروایہ کے مسائل کہا جاتا ہے. ان میں سب سے پہلی تصنیف آپ کی المبسوط ہے، اس کے بعد الزیادات ہے، پھر الجامع الصغیر، الجامع الکبیر، السیر الصغیر اور السیر الکبیر. یہ آپ کی مشہور 6 کتابیں ہیں. اس کے علاوہ موطا امام محمد کا تذکرہ تو پہلے علامہ برکاتی صاحب فرما چکے ہیں. اور بھی کچھ آپ کی تالیفات ہیں جو کہ مختلف علاقوں میں آپ نے املا فرمائی ہیں. امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت جیسا کہ ابھی بیان کیا گیا ہمہ جہت شخصیت ہے. اللہ پاک نے آپ کو تلاوت قرآن پاک، اپنی خشیت اور اپنے ذکر و فکر سے معمور سینہ عطا فرمایا اور حافظہ بھی کمال کا عطا فرمایا. جیسا کہ 7 دن کے قلیل عرصے میں مکمل قرآن مجید کو حفظ کر لینا یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خصوصی نگاہ کرم ہے آپ کی، وگرنہ یہ عقل کی روشنی میں. اور اچھا جی آج کل بھی ہے، دیکھیں نا امام احمد رضا رحمۃ اللہ نے ایک ماہ میں قرآن حفظ کیا. میں اس آدمی سے ملا ہوں جو شیخ الحدیث تھے، پیر صاحب پگارا صاحب کا جو مدرسہ ہے وہاں میں گیا تھا، جامعہ راشدیہ. وہاں کے جو شیخ الحدیث تھے انہوں نے کہا کہ وہ ہمارا جو تھا حافظ وہ بیمار ہو گیا تو وہ آیا نہیں، رمضان سے شروع ہو گیا تو میں نے پہلے رمضان پہلا پارہ پڑھ دیا، دوسرا 30 دن میں انہوں نے حفظ کیا، 30 دن میں پڑھا. میں نے ان کی زیارت کی، غالباً ان کا وصال ہو گیا بعد میں. تو مطلب آج کے دور میں بھی یہ اس طرح کے لوگ موجود ہیں الحمدللہ. ہمارے اپنے اسکالر جو آتے ہیں ان کا بڑا حافظہ ہے. یہ جو اپنے اعظم نوری بڑا زبردست حافظہ ہے. ایک نیا ڈاکٹر فاروق آئے ہیں، وہ جو بوکن شریف والوں کے صاحبزادے پرسوں آئے تھے، کمال حافظہ ہے اس کا. اتنے وہ اس طرح مفتی رمضان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو جامعہ کیا نام ہے حزب الاناف کے مفتی تھے، ان کا بھی کمال کا حافظہ تھا. جی آپ کی طرف آ رہا ہوں. جی علامہ فاروق خان سعیدی، سلطان عبد الحکیم رحمۃ اللہ علیہ، قادری بزرگ اور بے شمار کرامات. سلطان عبد الحکیم رحمۃ اللہ علیہ بر صغیر کے ان اولیاء کاملین میں نمایاں ہیں جنہوں نے اس دھرتی پر اسلام پھیلایا. آپ کی ولادت 1085 ہجری میں ضلع خانوال میں ہوئی اور اتفاق دیکھیے کہ آپ ہی کے نام سے وہ ریلوے اسٹیشن
جو خانیوال سے فیصل آباد کو مین ریلوے لائن جاتی ہے، آپ کے نام نامی اس میں گرامی سے معنون اور منسوب ہے، اور وہ شہر بھی، وہ قصبہ بھی، وہ جرنل بس اسٹینڈ بھی آپ کے نام سے منسوب ہے۔ سلسلہ قادریہ ہے میں آپ کی بیعت حضرت سلطان ایوب رحمۃ اللہ علیہ سے ہے، اور سلطان ایوب رحمۃ اللہ علیہ وہ ہیں جو حضرت مخدوم عبد الرشید حقانی علیہ رحمہ جو ہاشمی خاندان کے ہیں، آپ سلطان ایوب ان کی اولاد میں سے ہیں، اور مخدوم عبد الرشید حقانی رحمۃ اللہ علیہ حضور غوث العالمین غوث بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے چچا زاد بھائی ہیں، اور آپ کی ہمشیر غوث العالمین کے نکاح میں، اور غوث العالمین کی ہمشیر مخدوم عبد الرشید حقانی کے نکاح میں ہے۔ غوث العالمین سلسلہ سہروردیہ کے اتنے آفتاب و مہتاب ہیں حضور غوث العالمین سہروردی سلسلے کے، اور مخدوم عبد الرشید حقانی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ قادریہ کے بزرگ ہیں، اور آپ کی اولاد میں سلطان ایوب رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت عبد الحکیم علیہ رحمہ نے بیعت کی۔ اور سبحان اللہ، یہ بات دیکھیے کہ آپ کا نام عبد الحکیم تھا، جب بیعت ہوئے تو مرشد نے کہا آج کے بعد تم سلطان عبد الحکیم کہلاؤ گے، تو آپ کو سخی سلطان عبد الحکیم کے نام سے آپ کو یاد کیا جاتا ہے۔ آپ کے والد ماجد کا نام میاں غلام علی رحمۃ اللہ علیہ، ذرا اسما دیکھیے، والد کا نام میاں غلام علی رحمۃ اللہ علیہ، اور والدہ کا نام حضرت بی بی فاطمہ رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ بچپن ہی سے آپ کی جبین سعادت سے ایسے آثار نمودار ہو رہے تھے کہ جن سے پتہ چلتا تھا یہ بچہ غیر معمولی ذہانت اور غیر معمولی اطوار و عادات کا مالک ہے۔ ٹھیک، آپ کے خاندان کے بزرگ گئے وہاں حرمین شریفین حج کرنے گئے، تو حجاز مقدس میں ایک بزرگ نے آپ کے خاندان کے بزرگ کو تحفہ دیا۔ تحفہ کیا تھا؟ ایک چھری تھی اور ایک آب زمزم کی بوتل۔ فرمایا یہ لے جاؤ، تمہارے خاندان میں ایک کتب پیدا ہوگا، وقت کا ولی ہوگا، اس کو اس چھری سے ان کی ناف کاٹنا اور اس زمزم کے پانی سے ان کو نہلانا۔ تو آپ کو جو نہلانے، آپ کو پیدائش کے بعد جو غسل دیا گیا وہ آب زمزم سے تھا، اور وہ چھری جو حجاز مقدس کے بزرگ نے آپ کو دی تھی اسی سے آپ کی ناف کاٹی گئی۔ ٹھیک ہے، میں ذرا برکاتی صاحب سے کچھ پوچھ لوں۔ جی برکاتی صاحب، ان کی علامت بہت زیادہ مشہور ہے، وہ تو وہی ہے رنگ سازی والی جو ہے کہ مختلف رنگ کے کپڑے جو تھے۔ اچھا مجھے یاد پڑتا ہے، شاید بٹ صاحب آپ کو بھی پتا ہو، یہ جو حافظ عبد الکریم صاحب رحمۃ اللہ علیہ عیدگاہ شریف والے تھے، میرے والد گرامی کے مرشد کریم تھے، ان کے بارے میں بھی یہ آتا ہے کہ آپ بھی اس طرح رنگ سازی کرتے تھے، اور اسی طرح وہ کپڑوں نکالے اور اس پہ ہر ایک کا رنگ مختلف تھا، اور یہ اس طرح کی کرامات جس طرح حضرت بہاؤالدین شاہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کہ برتن بناتے تھے، توجہ کرتے تو برتن پہ وہ کلمہ شریف لکھا ہوتا تھا۔ جی یہ اس حوالے سے جو حضرت سلطان عبد الحکیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا ذکر خیر کر رہے ہیں، تو ہمیں یہ سعادت حاصل ہے کہ میرے دادا جان اور پردادا جان یہ سارے اسی گھر میں ہی بیعت تھے، اور میرے پردادا جان کو ان سے خلافت بھی حاصل ہوئی تھی۔ ان کے آگے جو اولاد صالح محمد ان کے تھے، ان سے حضرت صالح محمد ان کی اولاد سے تھے۔ تو یہ سلسلہ کار جو ہے سلطان عبد الحکیم رحمۃ اللہ علیہ، ابھی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے ذہانت کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، تو حضرت سلطان عبد الحکیم رحمۃ اللہ علیہ کو بھی ایک شرف حاصل ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے صرف 5 سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کر لیا تھا، امام حضرت سلطان عبد الحکیم نے۔ اس کے بعد آپ کو شوق پڑا مزید حصول علم کا، کچھ والدین سے حاصل کر لیے، اور باقی حاصل کرنے کے لیے آپ نے دہلی کا سفر کیا۔ وہاں گئے تو اتفاق یہ تھا کہ سیٹیں نشستیں جتنی بھی تھیں طلباء کی وہ فل تھیں،
اور وہاں کسی اور کے داخلے کی گنجائش نہیں تھی. لیکن آپ اتنا طویل سفر کر کے گئے تو آپ کے ذہن میں یہ بات تھی, آپ نے استاد صاحب سے عرض کیا مجھے کچھ وقت دے دیں, کچھ ٹائم دے دیں. انہوں نے اتنا ٹائم دیا کہ بھی میں تو اس ٹائم پہ فلاں کلاس اور یہ میرا ٹائم فراغت کا ہے, میں باہر چہل قدمی کے لیے جاتا ہوں, تو اس وقت تم کوئی برتن پکڑ لینا, لوٹا پکڑ لینا, کسی بہانے سے میرے ساتھ چلتے جانا, وہاں جانے اور واپس آنے تک تمہارے پاس ٹائم ہے, اتنا تم مجھ سے پڑھ سکتے ہو اور اسی دوران سبق سنا سکتے ہو. اس کے بعد آپ کے پاس رہنے کا مسئلہ تھا اور آپ کے خورد و نوش کا مسئلہ تھا. آپ ایک بٹیارن کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ میں تمہارے دن میں جو ہے نا وہ آگ جلا دیا کروں گا, اور اس کے بدلے میں جو تمہارے دانے ادھر بھن رہے ہوں گے جو اچھل کے باہر آتے ہیں مجھے اتنی اجازت دے دینا کہ وہ میں دانے اٹھا کے کھا لیا کروں. اللہ. اس کے بعد آپ گئے ایک درزی کے پاس, یہ ایک تاجر تھا, اس کے پاس گئے جو رات گئے تک کام کرتا تھا, تو فرمانے لگے کہ دن میں تو میں مصروف ہوتا ہوں, سبق یاد کرنا ہوتا ہے رات کو, لہٰذا آپ مجھے کچھ وقت دے دیں کہ میں آپ کے پاس بیٹھ کر سبق یاد کر لیا کروں. آپ کی لائٹ جو آپ کے جل رہی ہے. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وقت کا بادشاہ وہاں سے گزرا, مشلیں بہت زیادہ تھی, روشنی بہت زیادہ ہوئی, آپ کے پاس کتاب تھی, تو آپ بے اختیاری میں اٹھے اور چلتے چلتے وہ کتاب پڑھنے لگے, اور ساتھ جا رہے ہیں اور وہ چلتا جا رہا ہے اور آپ کو نہیں پتا کدھر جا رہے, بس روشنی میں جا رہے ہیں. چلتے چلتے وہ اپنے محل میں داخل ہو گئے اور ان کو پتہ نہ چلا, اور وہ مشلیں جو تھی وہ انہوں نے آگے خادمات کنیزیں ان کے سپرد کر دیں اور یہ اسی روشنی میں اندر چلے گئے. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ کیا مسئلہ ہو گیا, انہوں نے پکڑ لیا کہ یہ جاسوس ہے یا کوئی نقصان دینے والا ہے, گرفتار کر لیا. جب پوچھا تو بتایا کہ میں تو خانے وال سے آیا ہوں, اتنی دور سے سفر کر کے علم کے لیے آیا ہوں. تو کیسے رہتے ہو, پوری انکوائری کی گئی, انویسٹیگیشن ہوئی, تو اس میں استاد صاحب کو بھی طلب کیا گیا, اس بٹیارن کو بھی طلب کیا گیا, اور وہ جو درزی تھا اس کو بھی طلب کیا گیا. ان سے ان کے بارے میں پوچھا گیا تو استاد صاحب نے فرمایا کہ یہ اتنا ذہین بچہ ہے اور اتنے ٹائم میں میرے سے پڑھتا اور اتنے عرصے سے پڑھ رہا ہے. اس بٹیارن نے بھی یہی بات کہی کہ جو اس نے وعدہ کیا تھا آج تک اس کے علاوہ اس نے مجھ سے کوئی اور مطالبہ بھی نہیں کیا اور کچھ حاصل بھی نہیں کیا. اور وہ درزی کہنے لگا اور اس کے ساتھ جو تاجر تھا وہ کہنے لگے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کئی دفعہ ہم اس کو تنہا چھوڑ کے جاتے ہیں اور اتنا مال پڑا ہوتا ہے, اس نے کبھی نگاہ بد اٹھا کے اس طرف نہیں دیکھا, یہ اتنا ایماندار ہے. اور پھر اسی بات سے وہ ان سے متاثر ہوا اور استاد صاحب سے کہنے لگا کہ یہ جتنی نشست کی آپ کو جو ملتی ہے وہ آپ کو میں دوں گا, کھانا پینا آپ کا شاہی ہوگا, اور رہائش کے لیے آپ کو میں انتظام کر کے دیتا ہوں, آپ اپنے علم کی پیاس جو ہے اس کو بجھائیں. اس طریقے سے آپ نے علم حاصل کیا ہے. اور جب واپس آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا تسلسل بصورت کرامات اولیاء سے سرزد ہوتی ہیں وہ بھی آپ کو عطا کی. آپ جانوروں کی زبانیں بھی جانتے تھے. اچھا جی. اور اسی طرح آپ کو جو مردہ ہیں ان کو زندہ کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ نے صلاحیت اور طاقت عطا فرمائی تھی. ایک آپ کے سامنے گودڑی پوش آئے, انہوں نے نگاہ جلالی کی, ایک سامنے چڑیا بیٹھی تھی وہ پھڑک کے گری اور مر گئی, لیکن وہ کہنے لگا کہ اب اس کو مار تو دیا, اب زندہ کون کرے گا. تو اسی وقت سلطان عبدالحکیم رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا تمہیں مارنا آتا ہے تو ہمیں زندہ کرنا آتا ہے. تو آپ نے پھر اس پہ جو وظیفہ پڑھا اور نگاہ کرم کی, وہ چڑیا فوری طور پر اٹھی اور اڑ کے چلی گئی, یہ آپ نے زندہ کی. ایک گیدڑ آ گیا آپ کے پاس, وہ دور سے آ رہا تھا, لوگ لاٹھیاں لے کے مارنے لگے, فرمایا چھوڑ دو اس کو, یہ ہماری طرف آ رہا ہے. جب وہ آیا تو آپ کے کانوں کے پاس وہ گونگا کرنے لگا, تو پھر آپ نے فرمایا چلو بھی اٹھو یہاں سے نکلو, ہم چل جائیں گے. حضرت کیا ہوا؟ فرمایا یہ گیدڑ کہہ رہا ہے کہ اس علاقے میں کچھ لوگ ہیں جو جانوروں پہ ظلم کرتے ہیں, ناجائز مارتے ہیں, ان کو مارتے رہتے ہیں. ایک بھینس کو بہت زیادہ مارا گیا اور اس نے بد دعا دی ہے, اور ابھی یہ علاقہ جو ہے برباد ہو جائے گا, ویران ہو جائے گا, لہٰذا جہاں اللہ کا عذاب آنا ہے وہاں رہنا ہمارے لیے مناسب نہیں ہے. آپ فوری طور پر وہاں سے نکلے اور وہ جو لوگ تھے ان کے اوپر بجلی گری اور وہ سارے کے سارے وہاں پر پامال ہو گئے, ختم ہو گئے. اسی طرح حضرت سلطان عبدالحکیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کو یہ بھی شرف حاصل ہے کہ قصور کے عظیم و شان صوفی شاعر حضرت بابا بلے شاہ سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بھی حضرت سلطان عبدالحکیم کے پاس گئے اور آپ نے ان کو وظائف دیے, ان کو آپ نے جو انوار و تجلیات دینے تھے دیے. انہوں نے کہا بابا بلے شاہ کہہ رہے ہیں حضرت سلطان کو کہ آپ مجھے اپنا بیعت کر لیں. آپ نے فرمایا کہ میں نے آپ کو روحانی حصہ دے دیا ہے, بیعت کے لیے آپ کو لاہور میں شاہ عنایت قادری کے پاس جی جناب بٹ صاحب کچھ تھوڑا بہت آپ بھی حصہ ڈال دیں. محترم غازی صاحب میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ جتنے بھی بزرگوں کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں انہوں نے حصول علم کتنی محنت سے, جفا کشی سے, جد و جہد سے کیا ہے. امام محمد رحمہ اللہ کو جو اپنے والد گرامی سے ترکہ ملا اس سارے کا سارا انہوں نے حصول علم پہ خرچ کر دیا. یہ اس بات کا ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ اگر آج ہم بھی اپنی اولاد کی تربیت کے لیے اپنے مال کو خرچ کریں اور ہماری سب سے بڑی انویسٹمنٹ اولاد کی تعلیم و تربیت اور کردار سازی پر ہوگی تو یقیناً اس کے نتائج پوری امت کے لیے انتہائی نفع بخش ثابت ہوں گے. اور اگر ہم
اپنی اولاد کے لیے رزق ہی سوچتے رہیں گے، وہ رزق جو اللہ کریم نے اپنے ذمہ کرم پہ لے رکھا ہے، تو پھر اس کے نتائج وہ ہیں جو آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ حضرت سلطان عبدالحکیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انتہائی جفا کشی کے جی اہم بات عرض کرنی ہے مجھے۔ ہاں فرمائیں جی، ایک اہم بات عرض کرنی ہے آپ کی خدمت میں کہ حضرت سلطان عبدالحکیم رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں ایک بہت بڑا نام ہے حضرت خواجہ عبدالخالق اویسی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ خواجہ عبدالخالق اویسی علیہ الرحمہ مرشد ہیں صاحب السیر حضرت خواجہ محکم الدین سیرانی رحمۃ اللہ علیہ کے، جن کا مزار شریف خانقاہ شریف، ہاں جی، خانقاہ شریف میں جو حضرت کا مزار ہے خواجہ محکم الدین سیرانی صاحب السیر، ان کے چچزاد بھائی اور ان کے مرشد خواجہ عبدالخالق رحمۃ اللہ علیہ بھی آپ سے فیض یاب ہیں۔ خواجہ عبدالخالق کا مزار کہاں ہے؟ حضور سلطان خواجہ عبدالخالق کا مزار رحمۃ اللہ علیہ کا اڈا بخشن خاں چشتیہ شریف کے قریب ہے۔ حضرت سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صاحبزادے میاں عبدالخالق رحمۃ اللہ علیہ کو ایک وصیت فرمائی تھی۔ اچھا اتفاق دیکھیں کہ میاں عبدالخالق رحمۃ اللہ علیہ حضور سلطان عبدالحکیم کے بیٹے ہیں، اور سیدی صاحب ذرا کلیئر کریں، ایک عبدالخالق جو ہیں وہ ان کے خلیفہ تھے، ایک عبدالخالق ان کے بیٹے تھے، کس کی بات کر رہے ہیں اور دونوں کے مزار کہاں ہیں؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ میاں حضرت خواجہ عبدالخالق رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں حضرت خواجہ محکم الدین سیرانی رحمۃ اللہ علیہ کے جو مرشد ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، وہ حضور سے فیض یاب ہیں، اور آپ کے صاحب جی ان کا مزار اڈا بخشن خاں چشتیہ شریف، ٹھیک ہے چشتیہ شریف اڈا بخشن خاں۔ اچھا، اور حضرت سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے جو صاحبزادے ہیں میاں عبدالخالق رحمۃ اللہ علیہ، ان سے آپ نے وصیت فرمائی تھی کہ لنگر جاری رکھنا۔ اچھا، آپ کے جو موجودہ سجادہ نشین ہیں ان کا نام بھی میاں عبدالخالق قادری ہے۔ یہ روایتی دربار نہیں ہے اور وہ روایتی سجادہ نشین نہیں۔ آپ بھی اکثر ان لوگوں کی حالت زار پر افسوس کرتے ہیں، اور اقبال نے بھی کہا تھا کہ میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے من۔ لیکن یہ درگاہ ایسی نہیں، وہاں آج بھی علم، معرفت، روحانیت تقسیم ہوتی ہے، بہت بڑی درسگاہ ہے، وہاں رات دن لنگر چلتا ہے، اور سلطان عبدالحکیم رحمۃ اللہ علیہ کے جو سجادہ نشین ہیں میاں عبدالخالق دامت برکاتہم العالیہ، وہ خود صوفی عالم ہیں، اور ان کی اولاد میں علماء کرام وہاں بہت بڑی درسگاہ چلا رہے ہیں، اور مقام مسرت ہے کہ وہ خانقاہیں جو صدیوں پہلے قائم ہوئی تھی ان کا تسلسل دربار سلطان پر علی حال ہی قائم ہے، اور وہ روایتی سجادہ نشینوں میں سے نہیں ہے۔ چلے وہ تو پھر میں جاؤں گا، حضرت صاحب دیکھیں گے جب جائیں گے تو انشاءاللہ دیکھیں گے۔ جی آپ کی تو پھر حضرت عبدالحکیم رحمۃ اللہ علیہ۔ جی، حضرت عبدالحکیم رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات جو ہیں وہ کثیر ہیں۔ ان میں ایک یہ ہے کہ ایک آپ کے ساتھ عقیدت مند تھے جو ملتان سے حاضری دیا کرتے تھے آپ کی خدمت میں، تو جب آپ کی خدمت میں آتے ایک دفعہ وہ آئے تو سواری سے گر پڑے، بہت زیادہ چوٹ لگی، ایجڈ بھی تھے، تو بہت تکلیف میں ہوئے۔ جب آپ کے پاس آئے تو آپ مسکرائے، آپ نے ان کے جسم پر دست مبارک پھیرا اور اسی وقت ان کی ساری تکلیف دور ہو گئی، اور پھر وعدہ کیا، فرمایا کہ اب اس کے بعد یہ وعدہ ہے کہ ہر جمعے والے دن میں آپ کو حضرت غوث العالم بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ملا کروں گا، یہاں آنے کی حاجت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آپ ان کے ساتھ وہیں پر ہی ملاقات فرماتے ہر جمعے کو، اور ادھر بھی جو ہے وہ لوگ ملاقات کرتے اور ادھر بھی ان کے ساتھ ملاقات ہوتی۔ اسی طرح ایک عورت آپ کے پاس حاضر ہوئی، کمر جھکی ہوئی، انتہائی پریشان مزمحل اس کی کیفیت، تو آپ نے فرمایا کہ بھی آپ کو کیا ہوا ہے؟ ان کی کیفیت دیکھی، کہنے لگی کیا ہوا؟ اتنا میرا خوبصورت بیٹا تھا، پیارا بیٹا تھا، اکلوتا بیٹا، اور اتنا عرصہ ہو گیا وہ غائب ہو گیا، اور وہ رو رہی ہے، کہتی تب سے مجھے سکون نہیں ہے، قرار نہیں ہے، خامند میرا موجود نہیں ہے، وہی میرا سہارا تھا، اور میں کیا کروں؟ حضرت سلطان عبدالحکیم رحمۃ اللہ علیہ، آپ جو عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم کا سرکار کی امت پہ تسلسل ہے، اس وجہ سے آپ پہ بھی رکت طاری ہوئی۔ آپ نے فرمایا آنکھیں بند کرو، جب اس نے آنکھیں بند کی کچھ دیر تو پھر فرمایا کھولو، تو جیسے ہی کھولا تو اس کا بیٹا سامنے موجود تھا۔ تو میرے پچھلے ایک ہفتے سے شدید درد ہے ٹانگ میں،
وہاں ان کے سجادہ نشین صاحب کو کہیں ذرا دعا یہ ان کے سجادہ نشینان جو ہے نا جی، وہ جس طرح سیدی صاحب فرما رہے تھے وہ اسی طرح ہی ہیں. جتنے بھی وہاں پر آپ کی اولاد میں سے لوگ موجود ہیں اور سارے بے لوث ہیں. یہ لنگر جو ہے حضرت سلطان عبدالحکیم رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اپنے وصال پر جو وصیتیں فرمائی تھیں ان میں یہ کہا تھا اپنے بیٹے کو کہ بیٹا کبھی بھی لنگر نہیں رکنا چاہیے. واہ. یہ ہر حال میں جاری رہنا چاہیے. قریب سے سڑک گزر رہی تھی، وہاں بندے بٹھائے جاتے تھے جو گزرتے تھے، ان کو پکڑ پکڑ کے لا کے لنگر کھلایا جاتا تھا. یہ آپ کا فیضان تھا اور اس کی یہ برکتیں ہیں کہ آپ مخلوق خدا کی خدمت کرو تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو مخدوم بنا دے گا. حضرت سلطان عبدالحکیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے بارے میں ایک اور بات میں خصوصیت سے عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ جو ہیں اپنی ظاہری حیات طیبہ کے اندر عقیدے پر بہت مضبوط اور منضبط تھے. آپ نے عقیدے کی اصلاح بھی فرمائی اور دوسروں کو بھی، اور یہ آپ کی وصایا میں موجود ہے. آپ نے اپنے بیٹے کو فرمایا کہ بیٹا زندگی میں مخلوق خدا کے لیے نافع رہنا اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی بھی مشکل پڑے، کوئی بھی آپ پہ دقت آئے تو اس وقت فوری رجوع اللہ کرو. اچھا. اپنی ہر قسم کی مشکل میں رجوع اللہ کرو اور اللہ کے برگزیدہ بندے جو ہیں جی عقیدہ توحید اللہ کے برگزیدہ بندے وہ اللہ کے حضور تمہارے لیے توسل ہوں گے تو تمہارے لیے کوئی مشکل نہیں رہے گی. ٹھیک. سیدی صاحب ہمارے جو اولیاء کرام ہیں عقیدہ توحید کا پہلے وہ درس دیتے تھے. یہ تو اب رواج شروع ہو گیا کہ لوگ نعوذ باللہ اعتراض کرتے ہیں جی یہ تصوف کا سلسلہ ہے، یہاں پہ شرک ہوتا ہے. جی سیدی صاحب ہیں جی لائن پہ؟ جی سیدی صاحب میں کہہ رہا ہوں کہ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ تصوف جو ہے جی یہ تو ایک شرک کا طریقہ نکل آیا ہے، حالانکہ جو عقیدہ توحید ہے وہ تو اولیاء کرام نے سکھایا لوگوں کو. جی بے شک اس میں کوئی شک نہیں. بت پرستوں کو توحید پرست بنایا ہے اور کافروں کو گلے لگایا ہے. ہم مسلمانوں کے گلے کاٹتے ہیں، انہوں نے غیر مسلموں کو گلے لگا کر دین حق کا علمبردار بنایا ہے. اور تصوف جو ہے وہ اسلام سے ہٹ کر نہیں ہے. شریعت اور طریقت دونوں ہمارے لیے یکساں ہیں اور وہ ولی نہیں ہو سکتا جو عالم نہ ہو اور وہ عالم نہیں ہو سکتا جو ولی کا فیض یافتہ نہ ہو. تو بر صغیر میں کیا پوری دنیا میں اسلام انہی بزرگان دین نے پھیلایا ہے. سیدی صاحب آپ کا بھی شکریہ، بٹ صاحب آپ کا شکریہ، آپ کا برکاتی صاحب. ناظرین کرام کتاب الشفا سے جی نسخے کا وقت ہو گیا. یہ کلمہ طیبہ کی برکت کے حوالے سے ہے. شیخ محی الدین ابن عربی شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پڑھا ہے کہ جو 70,000 بار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اور اگر کسی کی بخشش کے لیے پڑھا جائے تو اس کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے. امام محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے امام محمد رحمہ اللہ سے بڑھ کر کوئی عابد و زاہد نہیں دیکھا. وہ رات کے 3 حصے کرتے، ایک حصے میں درس و تدریس، دوسرے میں آرام فرماتے اور تیسرے حصہ میں عبادت کیا کرتے تھے. آج کے روزنامہ 92 میں امام محمد اللہ علیہ جو ہیں ان کی فقہی خدمات کے حوالے سے بہت زبردست مضمون ہے، اس کا ضرور مطالعہ کریں. ناظرین کرام اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لامحدود فضائل نصیب فرمائے. نعرے کے لیے تیار ہو جائیے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.